حدیث ہے صحیح البخاری کی 780 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور وہ یہاں پہ پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ، فقولوا آمین، تو پھر تم آمین کہا کرو۔ فقولوا یہ جو صیغہ ہے یہ جمع کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ مقتدی جو ہیں ان سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اب ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی صحیح البخاری کی ہے، کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب جب امام آمین کہے گا لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام سب آمین کہہ رہے ہیں؟ امام اونچی آواز کے ساتھ آمین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا بھی امام صاحب آمین کہہ رہے ہیں تو اب ہمیں بھی آمین کہنی چاہیے۔ آگے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، یہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنے کی فضیلت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی، ان کی آواز کے ساتھ ان کی آمین کے ساتھ مل گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ موافقت جو ہوتی ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ ہوتی ہے، دل والی آواز کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی۔ اور امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم نے آمین کہنا ہے، تو امام اونچی آواز کے ساتھ آمین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا بھی اب ہم نے بھی آمین کہنی ہے۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا ان کا خود کا عمل بھی یہی تھا۔ نعیم بن مجمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقرأ بسم اللہ ثم قرأ بأم القرآن، سب سے پہلے نماز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد ام القرآن یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، حتیٰ اذا بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے، فقال آمین، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ ان کو کیسے پتہ چلی؟ نعیم کو، حضرت نعیم کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی ہے؟ بھئی اونچی آواز سے کہی ہوگی نا، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی ہے۔ اب آگے سنیں، فقال الناس آمین، پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا، تو بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آمین کو سن کر آمین کہا۔ یہ نعیم مجمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ امام تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچے تو آمین کہا، تو پھر لوگوں نے بھی آمین کہا، اب انہوں نے لوگوں کی آمین کو بھی سنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے، اور ان کے جو مقتدی ہوتے تھے وہ بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے۔ آگے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو مکمل کیا، اذا سلم، جب سلام پھیرا تو مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم میں سب سے زیادہ میری نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی تمہاری نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے ملتی ہے، لیکن جو نماز سب سے زیادہ ملتی ہے تم میں، یا ہم اس وقت جس مجلس میں موجود ہیں، ہم میں سب سے زیادہ جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی ہے وہ میری ہے۔ اور ایسا ممکن بھی ہے کیونکہ وہ فقیہ امت تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، محدث بھی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے تھے، تو ان کو کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ آتی ہوگی۔
اب آئیے دوسری حدیث، یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی تھی، ان کا ذاتی عمل بھی تھا کہ وہ ان کا ذاتی عمل بھی یہی تھا۔ اب آئیے دوسری حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داود کی ہے، 932 نمبر۔ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا فقال آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کے ساتھ آمین کہا ہوگا تو ان کو پتہ چلا۔ اب آگے سنیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آمین کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے، یعنی بلند آواز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اب دیکھیں یہ جو اونچی آواز سے آمین کون سی نمازوں کے اندر کہا جاتا ہے؟ 3 نمازوں کے اندر جو جہری ہوتی ہیں، فجر، اسی طرح مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں کے اندر اونچی آواز سے آمین کہی جاتی ہے اور اونچی آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز کے ساتھ، صاحب زدہ آپ نے قرات بھی اونچی آواز کے ساتھ کی ہوگی، تو صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے باقی قرات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس قرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کر رہے تھے، صرف آمین کے بارے میں کیوں کہا؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو قرات تھی وہ ایک نارمل آواز کے ساتھ فرما رہے تھے، لیکن آمین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی وہ اس قرات سے بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہی ہوگی کہ جو صحابی رسول کہتے ہیں کہ رفع بہا صوتہ۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ مد بہا صوتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا الفاظ ہے یمد بہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جہرا کے الفاظ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو آمین کہتے ہوئے بلند کرتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ یہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ذکر کیا ہے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں امن الزبیر ومن وراءہ حتیٰ ان للمسجد للجتن، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمین کہتے اور جب ان کے مقتدی آمین کہتے حتیٰ ان للمسجد للجتن، کہ مسجد گونج اٹھتی ان کی آمین کی وجہ سے، یعنی اتنی اونچی آواز کے ساتھ کہتے وہ خود بھی اور ان کے مقتدی بھی جو ان کے پیچھے ہوتے تھے وہ بھی اتنی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کچی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، چلیں یہ کہ آج کل پکی ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، پلستر ہے، رنگ روغن ہے تو آواز گونجتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس زمانے میں جو چھت ہوتی تھی ان کی گارے کی اور کھجور کی جو چھڑیاں ہوتی تھیں وہ ڈالی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور مسجد کی جو دیواریں ہوتی تھیں وہ کچی دیواریں ہیں، تو ان میں آواز کا گونجنا بہت ہی مشکل ہے، بشرط یہ ہے کہ کافی زیادہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہی جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے ہوں گے کہ ان کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہوگی، ان کی آواز کی وجہ سے مسجد گونجتی ہوگی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل بھی اسی آمین کا تھا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ روایات اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل ملتا ہے، بہت زیادہ دلائل ملتے ہیں سلف صالحین سے بھی، لیکن بات کو مختصر کرنے کے لیے کہ جو ماننے والا شخص ہوتا ہے، یہ طبرانی معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 9 ہے، باب الواو کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر حدیث نمبر 3 ہے، اور اس کے بعد یہ میرے سامنے المستدرک امام حاکم رحمہ اللہ کی اس کی دوسری جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 608 ہے، حدیث نمبر 2968 ہے، باب نمبر 1200 ہے، آمین بخفض صوت کے نام سے امام حاکم نے باب باندھا ہے۔ حدیث سن لیجیے،
سلمہ ابن کوہیل کہتے ہیں میں نے حضرت حجر سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت علقمہ بن وائل سے، اور وہ اپنے والد سے حضرت وائل بن حجر سے، انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حین قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، قال آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا، لیکن یخفض بہا صوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم بھی اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، اور آمین ایک دعا ہے، دعا ویسے بھی نماز کے اندر آہستہ آواز سے ہی مانگی جاتی ہے۔ فرض نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، کیا زور سے آمین کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، جائز تو ہے زور سے آمین کہنا بھی، بہتر کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زور سے آمین بہتر ہے، اور ان کی دلیل ہے مد بہا صوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو اونچا کیا۔ تو جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آمین آہستہ افضل ہے، اس کی وجہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو چپکے سے پکارو۔ تو دعا میں جہر یہ بہتر نہیں ہے، دعا میں جو ہے سر یعنی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو اصل قرار دیتے ہیں اور پھر حدیث میں تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا، تو یہ تعلیم ناس کے لیے ایسا ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی بھی کام جو سرن ہوتا تھا جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہر میں بھی آپ نے جہرن قرات کی ہے، حالانکہ ظہر میں تو جہرن قرات نہیں ہوتی، لیکن چند آیتیں آپ نے جہرن پڑھی ہیں تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ لوگ سیکھیں۔ تو یعنی یہی کہا جاتا، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آہستہ یعنی زور سے آمین کہہ دی ہے تو اس سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس موقع پہ آمین کہی ہے۔ باقی یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا لڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کی جائے، کوئی اگر زور سے کہے گا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ کہنے کے سلسلے میں احناف کی دلیل کیا ہے؟ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 248۔ ایک تو یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، امام اعظمی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئے تو تمہارے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے، اور فرشتوں کی آمین سنائی نہیں دی جاتی، ہلکی آواز میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے آہستہ آواز میں آمین کہی تو اس کی آمین گویا کہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ آمین کہنی چاہیے۔ لیکن یہاں اور زیادہ واضح سنن ترمذی کے حوالے سے ہے کہ علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر کہا آمین، اور اپنی آواز آہستہ رکھی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ آہستہ آواز کا خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے بعد آہستہ آواز رکھا کرتے تھے۔ اگر کہیں جہر منقول ہے تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملائیں کیسے کہ کبھی جہر سے پڑھ رہے ہیں کبھی آہستہ؟ تو پھر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین فرمائی ہو، کیونکہ وہ سکھانے کا دور تھا، نماز ابھی پڑھ رہے ہیں سرکار، صحابہ کرام کو سکھاتے تھے تو بہت سی چیزوں کو بیان کر لیا کرتے تھے۔ جیسے بھی آپ نے پیچھے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر یا عصر میں کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ اب حالانکہ سری قرات ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بلند کر کے صحابہ کو سنا دیتے تھے، کیونکہ سکھانے کا دور چل رہا تھا، تاکہ ان کو سمجھ میں آیا تھا کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ہو سکتا ہے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے جہر سے آمین فرمائی تاکہ صحابہ کرام سمجھ جائے کہ الحمد کے بعد آمین کہی جاتی ہے، اور جب یہ عادت راسخ ہو گئی تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آمین فرمانا شروع فرما دی۔ تو اب دیکھیں یہ
اس پہ جو بلند آواز سے جو کہتے ہیں، تو میں نے وہی آپ کو تعلیقات بخاری کے اندر عرض کی کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور حضرت ابن زبیر نے آمین کہی اور ان کے پیچھے والوں نے آمین کہی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھی، اتنی بلند آواز سے آمین۔ یہ آمین بلند آواز سے بعض صحابہ کا مذہب تھا کہ وہ اختیار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بھئی آمین سنے گی تو ہم آمین کہیں گے۔ ہم احناف اس پہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ولا ضالین تو جہر سے پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے بعد امام گویا کہ آمین ہی کہیں گے، تو آہستہ بھی کہے تو مقتدی کے لیے آمین کہنے کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں، اور ہم نے موافقت کی صورت آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہے کہ یوں ہی کہا جائے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے، جب صحابہ کرام اچھی طرح مسئلہ سمجھ گئے، جان گئے کہ الحمد کے بعد آمین کہی جائے گی، تو پھر سرکار نے آہستہ کہنا شروع فرما دیا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب جہر المأموم بالتآمین، مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنے کا باب۔ اس میں روایت لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، بس جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں، اس حدیث سے دلیل نکال رہے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے، اور وہی بس طریقہ کار کیا ہے کہ جب سرکار نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ امام کی آمین سنے گی ہمیں تو ہی تو ہم آمین کہیں گے۔ اور احناف اس کا یہ جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی جہر کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے جب الضالین کہا تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ الحمد شریف ختم ہو تو آمین کہے، تو ضروری امام آمین کہے گا چاہے ہمیں نہ سنے، لہذا مقتدی جان جائے گا جہر سے الحمد شریف سننے کے بعد کہ اب ختم ہوئی ہے تو مجھے آمین کہنی ہے، تو اس لیے امام مقتدی کا امام کی آمین پر مطلع ہونا یہ امام کے بلند آواز سے آمین کہنے پر موقوف نہ رہا، بلکہ الحمد شریف کے اختتام پر موقوف رہا کہ جیسے وہ ضالین ہوتی ہے تو یقینی سی بات امام نے بھی کہا ہوگا تو مقتدی فوراً آمین کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہر کے بارے میں استدلال نہیں کیا، بلکہ آمین کو آہستہ کہنے کے بارے میں ہی اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے، اور وہ میں آپ کو وہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ہی دیکھیں اب حدیث ہے، دونوں کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ امام بخاری سے بلند آواز سے آمین کہنے پر استدلال کر رہے ہیں، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں کہا گیا ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، اور فرشتوں کی آمین سنائی نہیں دیتی، اس کا مطلب ہے آہستہ آمین پڑھنا چاہیے۔ تو یوں بعض اوقات اجتہاد سے، سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ جب نتائج اخذ کیے جاتے ہیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آگے ہے، اچھا اب دیکھیں زیادہ سے زیادہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آمین جو کہنا ہے فی نفسی سنت ہے، اب اس کو جہر سے کہیں تب بھی سنت، آہستہ کہیں وہ بھی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو اس میں جھگڑا کیا ہو، فساد کیوں؟ مطلب اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بلند آواز سے آمین کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے یہ دلیل سمجھ میں آتی ہے، امام بخاری نے جیسے لکھا، امام شافعی نے فرمایا، تو ٹھیک ہے بھائی آپ بلند آواز سے کریں، اور جہاں آہستہ آواز میں آمین کہی جاتی ہے وہاں وہ آہستہ کہہ رہے ہیں، نہ یہ قابل گرفت ہے نہ وہ قابل گرفت ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیشہ جماعت کی موافقت اختیار کرنی چاہیے، تو اگر کہیں پر آہستہ آمین کہی جاتی ہے وہاں پہ کوئی بلند آواز سے آمین کہے تو عجیب سا بھی لگتا ہے، اور نمازی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آمین کہنے کی عادت نہیں ہوتی، ان جہر سے آمین کہنے کی تو ایک دم گھبرا جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر آپ ہیں کہ وہاں پہ مثال کے طور پہ شوافع نماز پڑھ رہے ہیں، حنابلہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے بلند آواز سے آمین کہی، تو پھر آپ ان پر اعتراض نہ کریں کہ یار تم نے اتنے زور سے آمین کہی، یہ کیا، وہ آپ آہستہ کہہ لیں یا موافقت میں بلند آواز سے کہہ لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ویسے یہ آہستہ کہنا ہی سنت مبارکہ ہے۔